السلام علیکم ناظرین، یہ آپ کو اسکرین پر ایک بہت ہی ہینڈسم نوجوان کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اس شخص کا نام مصطفیٰ شفیق تھا۔ ایک باڈی بلڈر ٹرینر تھا، ایک خوبصورت آدمی تھا۔ 30 سے 31 سال عمر تھی۔ لاہور کا ایک علاقہ اچھرا اس کا رہائشی تھا۔ چند دن پہلے ایک سوئمنگ پول پر نہانے کے لیے گیا دوستوں کے ساتھ۔ نہانے کے بعد جب گھر واپس آیا تو تھوڑے دنوں بعد، 1-2 دنوں بعد اس کو سر میں درد ہونی شروع ہوگی، الٹیاں شروع ہوگی، یعنی وامٹنگ، متلی، پھر گردن میں اکڑاؤ شروع ہو گیا، سر میں درد بڑھتی گئی، بخار شدید ہو گیا۔ سروسز ہاسپٹل لاہور لے کر گئے۔ وہاں پہ جب اس کو ایڈمٹ کروایا تو جو ڈاکٹر تھے وہاں پہ، ایک ڈاکٹر پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کو ہے کیا، لیکن ایک ڈاکٹر اچھے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا آپ ٹیسٹ کروائیں لیبارٹری سے۔ چغتائی لیب لاہور سے ٹیسٹ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کو نیگلیریا ہے۔ اب یہ نیگلیریا کیا چیز ہے؟ یہ ایک نئی بیماری سامنے آ گئی کہ نیگلیریا کیا چیز ہے۔ تو اصل میں نیگلیریا جو ہے یہ ایک جرثومہ ہے۔ جرثومے کی جمع جراثیم ہوتی ہے۔ یہ ایک جرثومہ ہے جو کہ پیراسائٹ جرثومہ ہے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ یہ کرتا یہ ہے کہ یہ ناک کے راستے دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اور جب دماغ تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ یہ دماغ کے جو خلیے ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے، برین کی والز کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ ان سیلز کو، خلیوں کو کھانا شروع کرتا ہے تو دماغ میں سوزش ہو جاتی ہے، شدید سر درد ہوتی ہے، اور انسان بہت بے چین ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کام، اس کو بخار بھی ہو جاتا ہے، گردن میں شدید اکڑاؤ۔ ابتدائی علامتیں اس کی ایسی ہوتی ہیں جیسے گردن توڑ بخار کی ہوتی ہیں، متلی، الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب یہ چیز ہوتی ہے اس وقت انسان پریشان ہوتا ہے، ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ لیبارٹری لے کے جائیں گے، چیک کروائیں گے۔ تو اب ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جس سٹیج پہ نیگلیریا کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو نیگلیریا ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کا بچاؤ ممکن نہیں ہے، اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان امریکہ کے بعد دوسرا بڑا ملک بن کے سامنے آیا جہاں نیگلیریا کے کیس پائے جا رہے ہیں۔ اس سٹیج پہ اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ جس کو یہ تشخیص ہو جائے، ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جس مریض میں اس کی تشخیص ہو جائے کہ اس کو نیگلیریا ہے، اس کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اسے مر جانا ہے، کم از کم پاکستان میں، کیونکہ 99% اموات کی ریشو ہے اس کی جن کو نیگلیریا کا مرض جو ہے یا جو جرثومہ ہے وہ تشخیص ہو جائے۔ ان کے بچنے کے چانس کوئی 1-2% ہی ہیں، کوئی معجزہ ہو جائے، اللہ پاک مہربانی کر دے، وہ تو قدرت رکھتا ہے، تو ادروائز اور کوئی چکر نہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم صرف مریض کے جو لواحقین ہیں ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اس سے اپنے اگلی سچویشن سے نمٹنا کیسے ہے، ادروائز بچنے کا ہمیں کوئی امکان نہیں نظر آتا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے، کن لوگوں کو ہوتا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے، کہاں پایا جاتا ہے۔ اب اس مصطفیٰ شفیق کو تو سوئمنگ پول سے ہو گیا، تو کیا سوئمنگ پول سے ہی ہو سکتا ہے صرف، یا اور بھی کسی جگہ سے ہو سکتا ہے، اور سوئمنگ پول سے ہی کیوں؟ تو یہ جو نیگلیریا کا جرثومہ ہے یہ بیسیکلی یہ صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب گرمیاں ہوتی ہیں، اور گرمیوں میں بھی جب ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت 40 ڈگری سے بڑھے گا تو اس پانی میں جس پانی کا درجہ حرارت 40 ڈگری سے بڑھے گا اس میں یہ پیدا ہونا شروع ہوگا، اور جب تک 60 ڈگری ٹیمپریچر ہوئے گا تو اس میں پرورش پاتا رہے گا۔ لیکن 60 سے جب ٹیمپریچر پانی کا بڑھے گا، 61، 62، 63، 65 ڈگری ہو گیا
تو اس میں مرنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ والے جو 3 مہینے ہیں، جون، جولائی، اگست اور ستمبر کے کچھ دن، یا اگر گرمی جلدی آ گئی ہے تو مئی کے دن، یعنی آپ نے موٹا موٹا حساب یہ رکھنا ہے، یہ آئندہ کے لیے آپ نے اپنے پلے باندھ لینی ہے یہ بات کہ اگر تو پانی کا درجہ حرارت 40 ڈگری سے زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، آپ کو خبردار ہو جانا چاہیے، آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کر لینی چاہیے۔ اور وہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں وہ آپ کو ابھی میں بتاتا ہوں کہ کرنا کیا آپ نے، کیسے بچ سکتے ہیں اس سے، کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر بچاؤ ممکن نہیں ہے، کم از کم پاکستان میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہونے سے پہلے بچ سکتے ہیں آپ۔ لیکن اس سے پہلے یہ سن لیں، 40 سے شروع ہو جائے گا، 60 ڈگری تک اس کی افزائش ہوتی رہے گی۔ اور یہ کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ یہ ان سوئمنگ پولز میں ہو سکتا ہے، ان واٹر پارکس میں ہو سکتا ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے، اوپر تیز دھوپ پڑ رہی ہے اور وہ پانی کھڑا ہوا جو ہے اس کا درجہ حرارت بڑھ کے 40 ڈگری سے زیادہ ہو گیا، تو وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے۔ ان ٹیوب ویلز میں ہو سکتا ہے جہاں پہ اس شدید گرمی میں ہم لوگ جا کے نہاتے ہیں، جو پول ہے تو اس میں اگر جو پانی کھڑا ہوا ہے وہ تو تپ رہا ہے، اس کے اندر یہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد ٹیوب ویل چل گیا، تازہ پانی آ بھی گیا، لیکن وہ جو پہلے سے پانی کھڑا ہوا ہے جس کا درجہ حرارت زیادہ ہو گیا تھا اس کے اندر تو یہ موجود رہا۔ تو اب اس میں جب ہم ڈبکی لگائیں گے تو ناک کے راستے انٹر ہوگا۔ اگر ہم ویسے اس میں نہا لیتے ہیں، ناک میں پانی نہیں جاتا تو ہم سیف ہیں، کیونکہ اگر یہ منہ کے راستے پیٹ میں چلا گیا تو یہ تھوڑا بہت بیمار کرے گا، نقصان نہیں دے گا۔ نقصان یہ تب دیتا ہے کہ یہ دماغ میں پہنچ جائے، تو دماغ میں جانے کا واحد راستہ ناک ہے۔ تو برائے مہربانی ایسے سوئمنگ پولز میں، ایسے واٹر پارکس میں، ایسے ٹیوب ویلز میں، ایسے تالابوں میں جانے سے پرہیز کریں، خاص طور پہ ان 3-4 مہینوں میں، کہ جب اس کا درجہ حرارت 40 ڈگری سے زیادہ ہو چکا ہو اور پانی کھڑا ہو وہاں پہ، تو اس میں تو اس کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر پانی چل رہا ہے، جیسے نہریں ہیں، جیسے دریا ہیں، تو اگر اس میں پانی بہہ رہا ہے، چل رہا ہے، اور پانی کا درجہ حرارت 40 ڈگری سے زیادہ نہیں ہے تو پھر آپ سیف ہیں۔ لیکن اگر اس کا درجہ حرارت 40 ڈگری سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو ادھر نہانے سے پرہیز کرنی ہے۔ پھر ایک اور خطرناک چیز، یہ جو ہماری پلاسٹک کی ٹینکیاں ہیں یہ بہت خطرناک۔ اب پلاسٹک کی ٹینکیوں میں جب شدید دھوپ پڑنی ہے تو پانی تو گرم ترین ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، تو اس میں جو درجہ حرارت ہے وہ تو 50 ڈگری سے زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اب اس درجہ حرارت میں اس کے پیدا ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور جب آپ نے اسے غسل کرنا ہے، جب آپ نے اسے وضو کرنا ہے تو آپ نے تو ناک میں پانی ڈالنا ہے، تو وہاں پہ نیگلیریا کا اٹیک ہونے کے خدشات جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اب نارملی لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کی تشخیص ہی نہیں ہوتی، لوگوں کا دھیان ہی ادھر نہیں جاتا، بہت سے لوگ اس سے مر جاتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ نیگلیریا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی اٹیک ہو گیا، کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی اور وجہ سوچ لیتے ہیں، ادھر دھیان نہیں جاتا۔ یہ تو بھلا ہو ان ڈاکٹر صاحب کا جنہوں نے کہا کہ نہیں اس کو چیک کروائیں، اور چیک کروایا اور اس کی وجہ سامنے آ گئی۔ یہ آپ کو سکرین پر اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو لیبارٹری کی رپورٹ بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کے 2-3 حل ہیں۔ نمبر 1 کہ جو سرکاری جو ٹینکیاں ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹی کی ٹینکیاں ہیں ان کی جو انتظامیہ ہے وہ مہربانی کرے، وہ اپنی پانی کی ٹینکیوں کی صفائی ضرور کروائے اور اس میں کلورین ضرور ڈالے۔ 1 لیٹر پانی میں 0.5
ملی لیٹر جو ہے وہ کلورین ضرور ڈالنی چاہیے۔ اگر ایک ٹینکی جس میں 1000 لیٹر پانی ہے اس میں 500 ملی لیٹر اس میں کلورین ضرور ڈالیں، تو یہ مہربانی کریں کہ اس کی صفائی بھی کروائیں، ان ٹینکیوں کی ریشو یاد رکھیں 0.5 ملی لیٹر پر لیٹر، یعنی 1 لیٹر میں 0.5 ملی لیٹر، یعنی 1 ملی لیٹر کا آدھا حصہ جو ہے وہ 1000 ملی لیٹر میں ڈالنا ہے۔ دوسرا طریقہ اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی گھر کی ٹینکی ہے اس کی کیپیسٹی جانچیں اور ہر 10 لیٹر میں آپ نے سوڈیم ہائپو کلورائٹ یہ آپ کو کسی بھی یہ جو کیمیکل سٹورز ہوتے ہیں، جیسے اگر ہم لاہور کی بات کریں تو ہمدرد چوک کے پاس بہت ساری کیمیکل سٹورز ہیں، پیکو روڈ پر بہت سارے کیمیکل سٹورز ہیں، فیروز پور روڈ پر بہت سارے کیمیکل سٹورز ہیں، چونگ اور ٹھوکر نیاز بے کے درمیان بہت سارے کیمیکل سٹورز ہیں، اکبری منڈی میں بڑے کیمیکل سٹورز ہیں، ہمارا جو آبکاری روڈ ہے لاہور کی وہاں پہ کیمیکل سٹورز ہیں، شادرہ سے آگے کالا شاہ کاکو تک وہاں پہ کئی کیمیکل سٹورز ہیں، تو ادھر چلے جائیں، ان کو کہیں سوڈیم ہائپو کلورائٹ، یہ اوپر سپیلنگ لکھے ہوئے بھی آ رہے ہیں، سوڈیم ہائپو کلورائٹ 1 لیٹر کی بوٹل منگا کے رکھ لیں جو کہ 200-250 روپے کی آئے گی، اور اپنے پانی کی ٹینکی صاف کروائیں اور اس میں ہر 10 لیٹر کے حساب سے 3 قطرے، یعنی اگر 100 لیٹر کی ٹینکی ہے تو 30 قطرے آپ نے اس میں سوڈیم ہائپو کلورائٹ کے ڈال دینے، تو آپ اس کو ہفتے بعد اس میں یہ ڈال دیا کریں، تو آپ سخی ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، بے فکر ہو جائیں گے، آپ وضو آسانی سے کر لیں گے، غسل آسانی سے کر لیں گے۔ نہیں، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو آپ اس پانی کو باقی کاموں کے لیے استعمال کریں، وضو کے لیے اور غسل کے لیے جہاں آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے تو وہاں پہ علیحدہ پانی ابال لیں ایک بار، تو ناک میں پانی ڈالنے کے لیے وہاں سے پانی لے لیں، باقی دوسرا پانی یوز کریں، بے فکر ہو کریں۔ اور اگر آپ نے ٹیوب ویل پہ جانا ہے، سوئمنگ پول پہ جانا ہے، تو آپ نے وہاں پہ یا تو کلورین ڈلوائیں یا ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ وہ باقاعدگی سے کلورین ڈالتے ہوں، یا سوڈیم ہائپو کلورائٹ ساتھ لے جائیں، اس پول میں ملا دیں، تو پھر وہاں پہ نہائیں۔ یہ بہت ہی ہلاکت خیز اور جان لیوا جرثومہ ہے، تو خدا را تھوڑی سی احتیاط کر لیجئے، ان 3-4 مہینوں میں کر لیجئے، باقی سارا سال ایزی ہو جائیں، لیکن اس بہانے اپنے گھر کی ٹینکیوں کو ضرور صاف کروا لیں، خاص طور پر جو پلاسٹک کی ٹینکی ہیں جس میں پانی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے، ان کی صفائی ضرور کروا لیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کے اور آپ کے پیاروں کو اس موذی اور جان لیوا جرثومے سے محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔